بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس سے زیادہ مشکلات میں دوچار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم اس سے زیادہ مشکلات میں دوچار ہے، اور ان دونوں سے زیادہ عوام وہ خودکشیوں پہ تقریباً تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مہنگائی کو دیکھا جائے تو مہنگائی کے لیے بہترین طریقے سے شہباز شریف صاحب سرگرم عمل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری سانس ہے وہ بھی یہ لوگ نہ لے پائیں، اس کے لیے بھرپور طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جو ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کیا جا رہا ہو۔ جب بھی آپ کوئی گرفتاری عمل میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی کوئی بات دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں اس کو دیکھا جائے، ان کے ایکٹس کو دیکھا جائے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے اس واردات کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ پچھلے اوقات میں جب یہ مہنگائی کے لیے کوئی عمل میں لانے کے لیے کوئی کام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کوئی ایسی واردات ڈال دیتے ہیں کہ پوری میڈیا کا جو رخ ہوتا ہے وہ اس واردات کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ پرویز الہی کی طرف وہ پہلے ڈال دیا تھا، شیخ رشید صاحب جو ہے اس کو گرفتاری، اور یہ جو ہے رات کو پولیس والے جو آئے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ اب دیکھیں 22 روپے پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تقریباً 280 کے قریب 820 کے قریب جو ہے وہ اشیاء خوردنوش اور باقی چیزیں جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں ٹیکسز جو ہے وہ لائے جائیں گے اور ٹیکسز کا اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بہترین انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ میڈیا کا رخ سب سے پہلے تبدیل کرنا ہوتا ہے، کہ ٹاک شوز میں، خبروں میں وہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے وہ اس کا رخ اس طرف نہ ہو۔ اور یہ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، ان کو چونکہ جتنا ان کو ان پر سپینڈ کیا گیا ہے، جتنا ان کو دیا گیا ہے، تو وہ آپ کو بخوبی آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میڈیا والے بات کیوں نہیں کر رہے، وہ مہنگائی کے بارے میں، عوام کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے۔ اس کا آپ کو بخوبی ادراک ہوا ہوگا کہ وہ بات کیوں نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے اور یہ ان کے پاس کوئی ایک چھو منتر والا حساب ہوگا اور وہ کن فیکون ہو جائے گا۔ یہ جتنی تباہی ہو چکی ہے، اس کے لیے مزید کتنے سال درکار ہوں گے یہ ریکور کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے ارب ڈالرز ہے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اور 3+ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، 3 سے اوپر 3 کے قریب جو ہے وہ ہمارے پاس ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، اور وہ بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فکسڈ ہیں۔ اگر وہ فکس نہ ہوتے تو یہ بھی استعمال ہو چکے ہوتے۔ اخراجات میں اگر دیکھیں تو اخراجات جو ہے شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے مزید پیسے مطلب وہ مانگ لیے ہیں اخراجات کی مد میں کہ ہمیں مزید پیسے چاہیے۔ جس ملک کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو وہ قرضہ اس لیے بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ اعتماد اور اعتبار وہ رہا نہیں ہے، اس پی ڈی ایم حکومت کا رہا نہیں ہے۔ مجھے انتظار ہے، سخت انتظار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ وہ آئیں گے مائک پکڑ کے، لوگ ان سے سیاست کے بارے میں پوچھیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے غلطی کی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ایک ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ہماری ایک غلطی تھی کہ ہم نے کر لی ہے، کہ چلتی پھرتی جو معیشت تھی اس کو ہم نے تباہ کر دی ہے۔ مجھے انتظار ہے زرداری صاحب کا، مجھے انتظار ہے پی ڈی ایم کے ہر کارکن کا اور ہر عہدے دار کا۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم مائک پکڑ کے کسی پی ڈی ایم کے عہدے دار سے بات کرتے ہیں، تو وہ یہی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف نظریات میں ان سے مختلف ہیں، باقی جو ہم نے کیا ہے نظریات تو ہمارے مختلف ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے
کہ کتنے کس قسم کے نظریات ہیں اور کتنے ایک نظریات ہیں، یہ نظریات کس کے لیے ہیں، یہ کس کی تحفظ کے لیے ہیں، کیا یہ عوام کے تحفظ کے لیے نہیں ہے؟ یہ اب نظریات جو ہے یہ کام کیوں نہیں کری کہ اس نظریات میں عوام کا بھی تھوڑا سا حصہ ہو، اور وہ نظریات جو ہے عوام کے تحفظ کے لیے ہو، اور وہ آئے اور اس وقت پوچھیں اپنے لیڈر سے اور اپنے ان پی ڈی ایم کے حکمرانوں سے کہ اس نظریات میں عوام کا کتنا حصہ ہے، یا نظریات صرف پارٹی کے قیادت کے مطلب تحفظ کے لیے ہے، یا یہ پارٹی جو ہے یہ عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے۔ اگر عوام کے ریلیف کے لیے ہے تو یہ کم از کم اس وقت عوام کو جو درپیش مشکلات ہیں اس کے بارے میں ضرور بات کریں۔ حصول کے مقاصد کے لیے جتنے بھی ہم پارٹیز دیکھتے ہیں، اس پارٹیز میں ہمیں نظریات پیپر ورک میں تو نظر آتا ہے، بہرحال پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ملک جس حد تک پہنچ گیا ہے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، اب بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور میں سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، جو درپیش مسائل ہوں گے، یہ کئی سالوں پہ محیط ہوگا۔ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔